اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابو الحسنین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. آج کی گفتگو کا موضوع وہ کون سے اذکار ہیں جو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، گناہوں کو ختم کرتے ہیں. ایسے اذکار، ایسا ذکر جو گناہوں کو ختم کرتا ہے اور پریشانی دور کرتا ہے. ویسے اگر تمام اذکار کا ذکر کیا جائے تو بہت سے ذکر ہیں، لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس آیت مبارکہ میں پروردگار الہی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم میں تجھے یاد کروں. یاد کرنا ہمارا کیسا ہے؟ ہمارا یاد کرنا کتنا بھی بلندی کی طرف ہو ناقص ہے، لیکن پروردگار الہی کا یاد کرنا اتنا بلندی کی طرف سے، اور پروردگار الہی کا یاد کرنا بندے کے لیے کیسا یاد کرنا ہے. یعنی ایسا یاد کرنا کہ کبھی بھی وہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا. بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، لیکن رب اپنے بندے کو نہیں بھولتا. چاہے بندہ اس کی عبادت کرے چاہے عبادت نہ کرے، چاہے بندگی میں مصروف ہو چاہے مصروف نہ ہو، چاہے ذکر میں مصروف ہو چاہے ذکر میں مصروف نہ ہو، چاہے نماز پڑھے چاہے نماز نہ پڑھے، چاہے سجدہ کرے چاہے سجدہ نہ کرے، رب اپنے بندے کو نہیں بھولتا. حتیٰ کہ بندہ اگر اپنے رب کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا تو پھر اس بندے کو بھی رب رزق عطا کرتا ہے. بندے کا یاد کرنا اپنی جگہ ہے، رب کا یاد کرنا بہت بڑی فضیلت اور مقام ہے. پھر اذکار میں کون سے ذکر ہیں؟ ویسے تو جو بھی ذکر پڑھیں یاد الہی ہے، اور پروردگار الہی کی یاد ہے. رب کی یاد میں جو بھی ذکر پڑھا جائے بہتر ہے. لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں، سوالات ہوتے ہیں دوستوں کی، یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ کون سا ذکر ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. وہ ذکر جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، ان اذکار میں سب سے پہلا ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. جتنی بھی تلاوت کریں، تلاوت قرآن جتنی بھی تلاوت کریں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. صلوات کا ذکر جتنا بھی پڑھیں، کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. استغفار کا ذکر جتنا بھی پڑھیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. صلوات کا ذکر جس طریقے سے انسان کی گناہ بہت زیادہ ہیں، یعنی جو گناہوں کو ختم کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، ذہن کو سکون عطا کرے، یہ ایسا ذکر ہے. جیسے
انسان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، ایسے صلوات بھی اتنی پڑھی جائے کہ پھر وہ صلوات کا ذکر کا اثر اتنا ہو کہ وہ گناہوں کو ختم کر دے۔ پروردگار الہی نے ان اذکار میں ایسی قوت رکھی ہے کہ جتنی بھی تلاوت قرآن پاک کی جائے اتنا ہی انسان کو آرام و سکون ملتا ہے۔ جتنی بھی صلوات پڑھی جائے انسان کو آرام و سکون ملتا ہے، اور جتنا بھی استغفار کیا جائے انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت ملتی ہے۔ یہ راستہ ہے اپنے رب کی طرف استغفار کا۔ اور انسان کتنے کتنے مورد ہیں، مقام ہیں جہاں فارغ اور فرصت ہوتی ہے، انسان فارغ رہتا ہے، فرصت رہتی ہے کہ انسان وہاں ذکر پڑھے۔ جتنا بھی ہو سکے ذکر صلوات میں مصروف رہے، جتنا بھی ہو سکے ذکر استغفار میں مصروف رہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ذکر میں جتنا بھی ہو سکے یہ مصروف رہے۔ صلوات کا ذکر اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ پہنچے ہیں، ایک فرشتہ دیکھا جس فرشتے کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000 ہاتھوں میں 10 لاکھ انگلیاں ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب اس فرشتے کے بارے میں رسالت مآب نے سوال کیا، جبرائیل نے جواب میں کہا کہ رسالت مآب نے پوچھا اتنے ہاتھ اتنی انگلیاں، اتنے ہاتھ اتنی انگلیاں، اس سے کون کون سے کام یہ فرشتہ کرتا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس سے بارش کے قطروں کو یہ گنتی کرتا ہے، اور درختوں کے پتوں کو گنتی کرتا ہے۔ کتنی دنیا کے درختوں کے پتے ہیں جو گنتی کوئی نہیں کر سکتا، کتنے بارش کے قطرے کہاں گرے کوئی گنتی نہیں کر سکتا، کتنی اندھیری چلی ہے وہ اندھیری کو کون گنتی کر سکتا ہے؟ یہ پوری گنتی وہ ایک فرشتہ گنتی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو یہ گنتی نہ کر سکے؟ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو یہ لوگ سب مل کے جو ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ پہ، اس صلوات کا ثواب اتنا ہے کہ یہ فرشتہ گنتی نہیں کر سکتا۔ کتنا ثواب ہے اس صلوات میں! اس لیے کہتے ہیں کہ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ بعض لوگ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، لیکن برکت اور چیز ہے۔ کثرت میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہو کثرت کا، لیکن پیسے میں برکت نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ کثرت میں نہ ہو، لیکن اس کے پیسے میں برکت ہو۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ ذکر صلوات تو دیکھنے میں تو بہت سا قلیل ہے، چھوٹا ذکر ہے، لیکن اس کی برکات بہت سی ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں ذکر صلوات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔